بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے۔ اس نسبت سے غفاری کہلاتے ہیں۔ جندب آپ کا نام اور ابو ذر کنیت ہے۔ قبیلہ غفار اس راستے پر آباد تھا جس کے ذریعے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے پہاڑی دروں اور ریگستانوں سے ہوتے ہوئے شام اور فلسطین کی سمت میں جایا کرتے تھے۔ قبیلہ غفار تجارتی قافلے لوٹنے کے لیے مشہور تھا۔ ابتدا میں جندب نے بھی قافلوں کو لوٹا، لیکن آپ کی فطرت سلیم نے اس کام کو پسند نہ کیا۔ نہ ہی آپ بتوں کے آگے سر جھکاتے اور نہ ہی ان سے مرادیں مانگتے۔ آپ کا دل کہتا تھا کہ اس بیکرائے کائنات، اس روشن اور گرم سورج، ان چمکیلے ستاروں، ان تپتے صحراؤں اور ان بلند و بالا پہاڑوں کا کوئی ایک خالق ہے۔ اسی اثناء میں ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی صاحب ایسے آئے ہیں جو خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے بھائی انیس کو معلومات حاصل کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ ادھر انیس روانہ ہوئے، ادھر ابو ذر غفاری بہت زیادہ انتظار میں پڑ گئے اور دن گننے لگے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ انیس نے بہت دیر لگائی۔ جب انیس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جو صاحب خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں وہ اچھی عادتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ لوگ انہیں شاعر اور کاہن کہتے ہیں، لیکن میں نے شعر کے وزن پر اس شخص کے کلام کو خوب پرکھا۔ شعر تو وہ یقیناً نہیں ہے، رہا کاہن تو میں سینکڑوں کاہنوں سے ملا ہوں، اس شخص کے کلام کو کاہنوں کی گفتگو سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت ابو ذر اپنے بھائی کی زبانی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور خود مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، نوجوان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ پر ہی رہنے لگے۔ ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، میں کھجوروں والی سرزمین کی طرف متوجہ کیا گیا ہوں، میں اسے مدینے کے سوا کسی شہر کو خیال نہیں کرتا، تو کیا تم اپنی قوم کو میری جانب سے تبلیغ کر سکتے ہو؟ ممکن ہے اللہ انہیں تم سے نفع پہنچائے اور تمہیں اجر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے، جب تک میں مسجد حرام میں بلند آواز سے اپنے اسلام لانے کا اعلان نہ کر دوں میں نہیں جا سکتا۔ ایمان کی کیا قوت ہے جو ایک نوجوان کو تنے تنہا ہزاروں افراد کے سامنے سینہ سپر کر دیتا ہے۔ فوراً حرم پاک گیا اور بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ قریش بھلا اس بات کو کب گوارا کر سکتے تھے اور حرم پاک میں نئے دین کی بات کی جائے؟ لہذا فوراً بہت سے قریش نکلے اور آپ پر پل پڑے، لاتوں گونسوں لکڑیوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی مداخلت کی اور قریش والوں سے کہا، ارے کیا کرتے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جدھر سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں تمہاری تجارت بند ہو کر رہ جائے گی۔ تجارت بند ہو جانے کے خوف سے لوگ رک گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری پھر حرم پاک پہنچے اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سارے کے سارے جو قریش ہیں وہ آپ پر پل بڑھے اور آپ کو زد و کوب کیا۔ اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر تشریف لائے اور بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے قریش کو ڈانٹا کہ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ قریش کے قافلے لوٹ لیے جائیں؟ حضرت ابو ذر غفاری حرم پاک میں اپنے مسلمان ہو جانے کا بے باکانہ اظہار کر چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے گھر پہنچے۔ بھائی انیس سے ملے، انہیں اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دی۔ بھائی آپ سے باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے وہ بھی ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت ابو ذر نے اپنے قبیلے والوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ قبیلے والے جمع تھے۔ سردار خفاف بن ایما کے پاس جا کر بیٹھے اور کہنے لگے، مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ اس صاف آسمان، وسیع زمین اور چمکدار ستاروں کے خالق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ شور مچ گیا، ابو ذر گمراہ ہو گیا، ابو ذر گمراہ ہو گیا۔ پھر سردار نے کہا، ٹھہرو،
ذرا اسے بات تو پوری کرنے دو۔ حضرت ابو ذر نے بڑے مؤثر انداز میں اپنی بات بیان کی۔ فرمایا، ایک دن میں نہم کے بت کے پاس آیا، بڑے انکسار کے ساتھ اس پر دودھ کی نظر چڑھائی۔ واپس ہونے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک کتا دودھ پی رہا ہے اور وہ معبود خاموش کھڑا ہے۔ وہ اسے مقدس دودھ سے نہ ہٹا سکا۔ پھر کتے نے نہ صرف معبود کی نظر ہڑپ کر لی بلکہ پاؤں اٹھا کر اس پر پیشاب بھی کر دیا۔ یہ ہے نہم کی طاقت، قوت، عزت، جلال اور اس کی سلطنت۔ یہ بات سن کر سب نے گردنیں جھکا لیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر کی تبلیغ سے سردار خفاف مسلمان ہو گئے۔ کئی اور افراد نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور جو باقی بچے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئیں گے تو ہم پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت اور پھر جنگ کا حکم ملا۔ غزوہ بدر، احد کے معرکے درپیش آئے، حتیٰ کہ غزوہ خندق بھی ہوا جس میں اللہ کی قدرت سے کفار کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اب قبیلہ غفار کے بقیہ لوگوں نے بھی ایمان لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پڑوس کے قبیلے بھی تیار ہو گئے۔ سن 5 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں حضرت ابو ذر مدینہ تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ غفار کی مغفرت کرے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت ابو ذر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو ذر اپنے علم حاصل کرنے کے لیے بہت شائق رہتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا اور پوچھنے میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ ایک بار فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت چھوڑا جب فضا میں اڑنے والے پرندوں کے متعلق بھی ہمیں کچھ نہ کچھ علم مل گیا۔ ایک اور بار فرمایا، میں ہر چیز کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا، حتیٰ کہ کنکری کے متعلق بھی پوچھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کو علم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی بیان کردہ احادیث کی تعداد 281 ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کے علم سے استفادہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ علم حاصل کیا اس کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے قبل سخت بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلوایا۔ حضرت ابو ذر جھکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ عقیدت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو حبیبی، خلیلی، میرے محبوب، میرے دوست کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ جس بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، مرتے دم تک اس پر عمل پیرا رہے۔ ناظرین، ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تنگ دستی سے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی صوبے کا عامل بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، میں تمہارے لیے اسی بات کو پسند کرتا ہوں جو مجھے اپنے لیے پسند ہے۔ تم ہرگز 2 آدمیوں کے امیر نہ بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہ کیا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، کیا تم ایسی بات پر بیعت کرو گے جس کے بعد تمہارے لیے صرف جنت ہو؟ کہنے لگے، جی ہاں، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی شخص سے کچھ نہیں مانگو گے۔ حضرت ابو ذر نے کہا، بہت بہتر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ کوڑا بھی نہیں جو تمہارے گھوڑے سے گر پڑے، بلکہ تم خود اترو اور خود اسے اٹھاؤ۔ اس کے بعد آپ کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا۔ ناظرین، ایک بار حضرت ابو ذر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کر دیے۔ حضرت بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلوایا اور پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ آپ نے اقرار کر لیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر نے بے ساختہ پوچھا کیا اس وقت بھی اتنی بڑی عمر میں؟ جواب ملا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے سمجھایا ابو ذر غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، انہیں وہی کھانے کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی کپڑے پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اور ناظرین یہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر کی کیفیت یہ تھی کہ گھر سے نکلتے ہیں تو غلام اگر ساتھ ہے تو وہی لباس غلام کا ہے اور وہی غلام جو لباس ہے وہ حضرت ابو ذر کا ہے۔ سن 630 ہجری میں سلطنت روم نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی۔ یہ بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کر دیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور کی فصلیں پک کر تیار تھیں، روم جیسی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا معاملہ تھا۔ سچے اور مخلص مسلمان تو جہاد میں حصہ لینے کے لیے بےتاب تھے، لیکن منافق طرح طرح کے عذر کر کے رخصت طلب کر رہے تھے۔ بالآخر مسلمانوں کا لشکر غزوہ تبوک میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ ابو ذر کا اونٹ ذرا سست رفتار تھا، وہ لشکر سے پیچھے رہ گیا۔ شور مچ گیا، ابو ذر رہ گئے، ابو ذر رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اسے خود تم لوگوں سے ملا دے گا۔ ادھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اونٹ تیز چلے، لیکن لشکر اسلام کو پکڑ نہ سکے۔ بے تاب ہو کر اونٹ سے اتر پڑے، کچھ سامان جو اٹھا سکے اٹھایا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے دور سے دیکھا کوئی شخص دوڑتا چلا رہا ہے، ہر طرف صدائیں لگنے لگیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہی ہو، ابو ذر ہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد قافلے میں شور مچ رہا تھا، ابو ذر ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے، وہ تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا ہی روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پے در پہ فتوحات ہوئیں، لوگ آرام و آسائش کی طرف مائل ہوئے، لیکن حضرت ابو ذر بدستور سادہ زندگی بسر کرتے رہے اور عیش و آرام کے اسباب پر تنقید کرتے رہے۔ یہ تنقید اس قدر بڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدینہ بلا کر فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیے، لیکن آپ مدینہ کے قریب ایک گاؤں ربضہ جا کر رہنے لگے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ان دنوں بحرین کے عامل تھے آئے تو محبت سے حضرت ابو ذر کے گلے لگ گئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں دھکے سے دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہا۔ پھر ابو ذر نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ کسی صوبہ کے عامل مقرر ہوئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے اقرار کیا۔ پوچھا کوئی مکان بنوایا، کوئی زمین حاصل کی، اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہوئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ خوش ہو کر پھر آپ نے گلے لگا لیا، ہاں تم پھر میرے بھائی ہو۔ حق گوئی حضرت ابو ذر کا شعار تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ ناظرین، یہ ترمذی میں درج ہے۔ اور حضرت ابو ذر نے فرمایا اگر ابو ذر کی رگے گلوب پر تلوار رکھ دی جائے اور کسی سچی بات کی تبلیغ سے اسے روک دیا جائے تب بھی وہ اسے نافذ کر کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا ابو ذر تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ 653 عیسوی میں حج کا زمانہ تھا۔ گاؤں ربضہ میں جہاں حضرت ابو ذر اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے، اول تو آبادی ہی بہت تھوڑی، پھر سب لوگ حج کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو ذر شدید بیمار ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اہلیہ سخت پریشان تھیں۔ حضرت ابو ذر نے اطمینان سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سمیت کچھ افراد سے فرمایا تھا تم میں سے ایک صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ ان افراد میں سے میرے سوا سب کے سب آبادی میں انتقال کر چکے ہیں، تم جا کر دیکھو کوئی آتا ہوگا۔ اہلیہ نے پریشان ہو کر کہا اب تو حجاج بھی جا چکے ہیں۔ آپ نے اصرار کیا نہیں تم جا کر دیکھو تو صحیح۔ اب حال یہ تھا کہ اہلیہ محترمہ دوڑ دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتیں، پھر بھاگتی ہوئی شوہر کے پاس عیادت کے لیے آتی تھیں۔
حتیٰ کہ دور سے کچھ سوار آتے دکھائی دیے۔ سوار قریب پہنچے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان سے کہا، ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کے دفن کا سامان کرو۔ کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے بتایا ابو ذر، صحابی رسول۔ شور مچ گیا، لوگ اونٹوں سے کود پڑے اور حضرت ابو ذر کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت ابو ذر نے آوازیں سنی تو بیٹی سے کہا، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ایک بکری ذبح کر لو اور آگ پر چڑھا دو۔ جب میری تدفین ہو جائے تو ان سے کہنا ابو ذر نے آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دی ہے، جب تک کھانا نہ کھا لیں سواریوں پر سوار نہ ہوں۔ مسلمانوں کی جماعت خیمے میں پہنچی تو فرمایا، اے کاش میرے پاس اتنے کپڑے ہوتے کہ میں اس سے اپنا کفن بنا لیتا۔ میری وصیت یہ ہے کہ مجھے جو بھی کفن دے وہ حکومت کا اہلکار نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر کے تقوی کی بلندی ہے۔ آپ چونکہ سادہ زندگی گزارنے کے قائل تھے اور آپ کا خیال یہ تھا کہ حکومت کا اہلکار بھی بن جانے کے بعد آدمی سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، وہ عیش و آرام کی زندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے یہ قید لگا دی کہ آپ کا جو بھی کفن دے وہ سرکاری اہلکار نہ ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اس جماعت میں جو آپ تک پہنچی تھی، جتنے بھی افراد تھے سب کے سب کسی نہ کسی سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ صرف ایک انصاری نوجوان ایسا تھا جو سرکاری اہلکار نہ تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود چادریں پیش کر دیں۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ تھی، ہجرت کے 32ویں سال 10 جولائی 653 کو صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اونٹ پر وہاں سے گزرے۔ آپ کوفہ سے عمرہ کا احرام باندھے آ رہے تھے۔ لوگوں نے روک کر کہا، ابو ذر صحابی رسول کی تدفین میں مدد کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری اور کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ابو ذر تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس قادر مطلق نے صحرا میں اپنے پیارے بندے کی تدفین میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجی۔ نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھائی اور تقوی کے اس پیکر کو اسی صحرا میں سپرد خاک کر دیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔